السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورۃ آل عمران ہے اور اس کے 17ویں رکوع کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں نے انہیں مبعوث کر کے نبی بنا کے اہل ایمان پر احسان کیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت پر فرمایا ہے کہ ہمیں ایمان کی شدھ بدھ جو تھوڑی بہت حاصل ہے وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ کی دعوت و تلقین کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو انسان اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی بدترین مخلوق سے بھی حیثیت کم ہے، اور اگر ایمان حاصل ہو تو پھر چاہے کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، رنگ و نسل اس کا جیسا کیسا بھی ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نہ مال و دولت دیکھتے ہیں، نہ رنگ و نسل دیکھتے ہیں، نہ جوانی اور خوب روئی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس دل میں کیا ہے۔ اگر اس دل میں ایمان ہے تو اس انسان کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت ہے۔ اگر اس ایمان سے تہی دست ہے، تہی دامن ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے
کہ وہ شر البریہ، وہ اس دھرتی پہ بدترین مخلوق، اللہ کے نزدیک ایک رتی بھر اس کی قدر و منزلت۔ اس لیے اس نعمت پر کا جتنا بھی ہم شکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ان نعمتوں کا تعلق ہمارے اس وجود کے ساتھ ہے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا تعلق ہمارے وجود کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے دل اور ہمارے روح کے ساتھ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں جہاں کہیں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے تو ہمیشہ ان کی بعثت اور ان کی رسالت کے حوالے سے فرمایا ہے، ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش کے حوالے سے نہیں، سوائے تین انبیاء علیہم السلام، ایک حضرت آدم علیہ السلام جو نسل انسانی کے بابا ہیں، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور چوتھے اسی میں ساتھ ملا لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا یہ چار انبیاء ہیں جن کی پیدائش کا، تخلیق کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے۔ ان چار انبیاء کے علاوہ کسی بھی نبی کا، کسی بھی رسول کا تخلیق کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ جہاں بھی ذکر ہوا ہے بعثت کا، ان کی نبوت اور ان کی رسالت کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، مٹی سے بنا دیا، ایک خشک مٹی سے جو پہلے گیلی تھی پھر خشک ہوئی، اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے اس کا ڈھانچہ بنایا۔ اور یہ ان چار کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں ایک عجوبہ ہے، اس میں بھی اللہ ذوالجلال کی ایک قدرت کا مظہر ہے کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، اور جب ڈھانچہ بن گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کن، اٹھو۔ وہ مٹی کا ڈھانچہ یہ انسانی شکل ڈھال گیا، آنکھیں بن گئی، کان بن گئے، زبان، دل و دماغ، یہ جناب اعصاب، معدہ، انتڑیے، یہ سارا نظام جو اس وقت ہم انسان کا دیکھ رہے ہیں وہ سارے کا سارا وجود میں آیا۔ کن، اٹھو، ہو جا، میرے ذہن میں تیری کیفیت یہ ہے، میرے ہاں تیری نحیثیت یہ ہے، اٹھو۔ اٹھ گیا۔ کیا مجال تھی؟ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں ہے، جبرائیل کو بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے حکم سے انہوں نے پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاملہ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے عیسیٰ علیہ السلام،
تم کہتے ہو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تم سوچو بغیر باپ ہی نہیں، بغیر ماں کے بھی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ جو غلط کار لوگ ہیں، جو غلط اعتقاد پر قائم ہیں، جیسے کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کا کیا نظریہ ہے؟ بلکہ میں عموماً کہا کرتا ہوں، یاد ہوگا آپ کو، کہ قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا پوری ملت عیسائیت پر احسان ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اتہام لگاتے تھے، ان کی پاک دامنی کا سب سے پہلے اظہار کیا ہے تو قرآن نے کیا ہے، محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، فرعون بنی اسرائیل کے بچے ذبح کروا رہا ہے، مگر اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت یہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ ذو الجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورشی فرعون کے ہاتھوں میں کروائی۔ تم تو اس کے لیے مروا رہے تھے بچے، مجھے بھی رب کس نے کہنا ہے اگر تیرے ہاتھوں اس کی پرورش نہ کروائی؟ میں تو رب العالمین ہوں، جس کی جیسے چاہے حفاظت کر لوں، اور میرے حفاظت کرنے کے انداز بھی مختلف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں، اعصاب جواب دے چکے ہیں، سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، وَاسْتَعْلَى الرَّابُ رَاسُ شَيْبًا، لیکن اللہ ذو الجلال کی رحمت سے وہ نا امید نہیں، اس حالت میں بھی وہ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ تو اس بڑھاپے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ انہیں عطا فرمایا۔ ان کی پیدائش سے پہلے نہ صرف کہ بشارت دی، بلکہ اللہ نے ان کا نام بھی رکھ دیا کہ بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ یحییٰ ہے، میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی تخلیق کا، ان کے پیدا کرنے کا اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا، ورنہ اکثر و بیشتر اللہ رب العزت نے باقی تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے تو ان کی رسالت کے حوالے سے کیا، ان کی نبوت کے حوالے سے کیا ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا ہے اسی آیت مبارکہ میں، تو وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ہم نے انہی میں سے رسول مبعوث کیا ہے، رسول بھیجا ہے، انہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، اچھے کردار کی تعلیم دیتا ہے، دنیا کی محبت دلوں سے نکالتا ہے، مادی دنیا کی محبت سے بیزار کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا بیج ان کے دلوں میں بوتا ہے۔ ان کا فرض منصب ہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، ان کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اللہ ذو الجلال کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ کی بعثت سے پہلے،
آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے فرمایا یہ کھلے گمراہی میں تھے. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں بیان کی 28ویں پارے میں. وہاں اللہ ذو الجلال والاکرام کا ارشاد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی سورۃ جمعہ میں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے اندر محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے. رسول اللہ کو اللہ نے رسول کو مبعوث کیا ہے. وہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں سناتا ہے انہیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور اس سے پہلے رسول سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وہ گمراہ کے گمراہی تھے. ان میں کوئی راہ ہدایت پر نہیں تھا الا ماشاءاللہ. الا ماشاءاللہ. کچھ الفاظ تھے، کچھ حضرات تھے جو بتوں کی پوجا سے بیزار تھے، جو شراب نوشی سے بیزار تھے. کچھ لوگ تھے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق تھے، یا حضرت عثمان غنی تھے، یا زید بن عمر بن نفیل تھے. وہ زمانہ جاہلیت میں بھی زید بن عمر بن نفیل بیت اللہ کا طواف کرتے. بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد سر زمین پہ رکھتے تھے اور اللہ رب العزت سے عرض کرتے مولا کریم مجھے معلوم نہیں تجھے کیسے راضی کرنا ہے، اگر مجھے تیری رضا کا پتہ چل جائے تو میں وہی طریقہ اختیار کروں. یہ لوگوں کو لات اور عزا کی پرستش سے روکتے تھے. کہتے تھے جنہیں تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ان کے سامنے مورکھوں سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ وہ تمہیں کیوں کیا دیں گے؟ اور تم نے تو ان کو وجود بخشا ہے. تم نے ان کے ناک بنائے ہیں، آنکھیں بنائی ہیں، کان بنائے ہیں. اب وہ تمہیں یہ زندگی کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن ان کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. چند افراد تھے لیکن اکثر و بیشتر ماحول اسی آیت کا عکاس تھا کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے پر فرمایا تھا یا معاشر الانصار، انصار کو مخاطب کر کے جب طائف سے آپ واپس پلٹیں اور جعرانہ کے موقع پہ آ کے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے انہیں دے دیا. سب انہیں دے دیا، تقسیم کر دیا. ان میں انصار کو کچھ نہ دیا، پرانے صحابہ کو کچھ نہ دیا. انصار نے احتجاج شروع کر دیا. آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. قربانی ہم نے دی، مال ملا تو جناب اپنی برادری کو دے دیا، قریش کو دے دیا. یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام تک بات پہنچی. فرمایا یا معاشر الانصار، اے میرے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں عطا فرمائی؟ فرمایا وکنتم متفرقین فألفکم اللہ بی، اور تم بکھرے ہوئے تھے، لڑائی جھگڑے میں مبتلا تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں تاریخ میں معروف ہیں. تم لڑتے پھرتے تھے، میری وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اندر محبت اور الفت پیدا نہیں کی. قرآن مجید میں بھی اللہ ذو الجلال نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، لڑتے بھڑتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی. یہاں قریش خاندان بھی آپس میں بٹا ہوا تھا. بنو عبد مناف علیحدہ تھے، بنو عبد الشمس علیحدہ تھے، بنو مخزوم علیحدہ تھے. یہ علیحدہ آپس میں لڑتے تھے. اور مدینہ طیبہ میں یہ عرب، یہ اوس اور خزرج آپس میں دست و گریباں تھی.
اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تو تم اللہ کے فضل و کرم سے نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اور پھر بھائی بھائی کیسے بنے؟ اللہ نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الفتح میں فرمایا کہ اب تمہاری صورت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں تم رحیم ہو. اب وہ تمہاری مخالفتیں ساری کفار کے ساتھ ہیں، اپنوں کے ساتھ ساری محبتیں ہیں. یہ کیفیت بن گئی. یہ انقلاب آیا ان کے درمیان. کب آیا انقلاب؟ سوچئے ذرا، یہ انقلاب کب آیا؟ جب اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو رسول بنایا. رسالت سے پہلے نبی علیہ السلام معاشرے میں موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں موجود ہے، 40 سال زندگی گزارتے ہیں. لیکن 40 سال کی زندگی میں مکے کے مشرکین اپنی ڈگر پر ہیں. وہ اپنا موقف نہیں چھوڑتے اور کسی نے بھی نہیں چھوڑا. نہ نصارہ نے، نہ یہود نے، نہ مجوس نے، نہ مشرکین مکہ نے. آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے یہ اپنے اپنے عقیدے پر تھے. عیسائی تھے یا یہودی تھے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو رب بنایا ہوا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان کے کفر میں کوئی شک نہیں جو کہتے ہیں خدا تین ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں جو کہتے ہیں کہ معبود عیسیٰ بن مریم ہے. یہ کب سے کہا جا رہا ہے؟ کنہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ان دونوں کو کہا جا رہا ہے. مجوس ہیں تو وہ آتش پرست ہیں، مشرکین ہیں تو وہ بت پرست ہیں. نبی علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی تک آپ سوچیں، آپ کی سیرت طیبہ میں کیا کہیں کو واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے کبھی اس کو دعوت دی ہو کسی کو اور اس نے شرک کی اولودگی کو چھوڑ کے توحید کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا ہو؟ کسی ایک کا کوئی واقعہ ہے؟ یا پوری قوم یا ملت انہوں نے اپنا رخ بدل لیا ہو؟ عیسائیت اپنے عقیدے پہ قائم ہے، یہودیت اپنے عقیدے پہ قائم ہے، مجوسیت اپنے عقیدے پہ قائم ہے، مشرکین بھی اپنے عقیدے پہ قائم ہے. نبی علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے ہیں، 40 سال تک کسی نے آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی اختلاف نہیں کیا. گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ سارے بیک زبان آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. علیحدگی میں بھی، دور جا کے دوسروں کے سامنے بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت تھے. آپ کی تعریف کرتے تھے، اچھے اخلاق کا مالک سمجھتے تھے اور کسی بھی کمزوری کی نشاندہی کرنے پر وہ قادر نہ تھے. آپ کی کوئی کمزوری نظر نہیں آتی تھی، خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور طلب نقطہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد یہ لڑائی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ اختلاف کیوں رونما ہوا؟ اپنے بیگانے کیوں بنے؟ رشتہ دار مخالف کیوں بن گئے؟ اور پورے ماحول میں ایک بھونچال کی سی صورت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ کب ہوا ہے؟ اللہ کے لیے انصاف کرو، اللہ کے لیے غور کرو. یہ کب ہوا ہے؟ یہ انقلاب کب رونما ہوا ہے؟ اب اگر اب
مکے والوں نے شرک کو چھوڑا ہے، عیسائیوں کو تسلیس ختم کرنے کا عقیدہ اپنایا ہے انہوں نے، یا کچھ یہودی بھی مسلمان ہوئے ہیں، مجوسی بھی ہیں، تو وہ کب ہوئے؟ اگر آپ رسول نہ ہوتے تو کیا خیال ہے کوئی بت پرستی سے بعد آتا؟ 40 سال تک نہیں آیا۔ مجوسی آتش پرستی سے بعد آتا؟ عیسائی اپنے بد عقیدے سے بعد آتا؟ نہیں آتا، وہ اسی عقیدے پہ رہتا۔ یہ اعتقادی انقلاب اور یہ اخلاقی انقلاب کب پیدا ہوا ہے؟ جب آپ کی بعثت ہوئی، جب آپ کی رسالت، اللہ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی، اور اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر آپ کا احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے کہ اب کیا ہے؟ اب کفر کی بجائے ایمان ہے، اب کفر کی بجائے ایمان ہے، اب گمراہی کی بجائے ہدایت ہے، اب توحید اور شرک کی بجائے توحید ہے، اب من ماننے کی بجائے، من پرستی کی بجائے، خواہش پرستی کی بجائے محمد رسول اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری۔ انقلاب تو یہ آیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ خواہش پرستی میں انسان الجھا ہوا تھا، ہوا و ہوس کا غلام تھا، جو چیز سفید نظر آتی تھی سر ٹیک لیتا تھا، اور آج بھی ہمارے پڑوس میں یہی کیفیت ہے ہندوستان میں۔ جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، تنومند اور طاقتور سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے جناب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی وہی کیفیت ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ انقلاب آپ کی حیات طیبہ میں آیا ہے تو کس بنا پہ آیا ہے؟ اگر بعثت کا مسئلہ نہ ہوتا، آپ کو رسول نہ بنایا جاتا، تو کیا یہ اقوام اور یہ کیا سارے علاقے اور ارد گرد کے لوگ اپنے غلط عقائد چھوڑ کے صحیح عقیدے پہ آ جاتے ہیں؟ قطعاً نہ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی تو نبی علیہ السلام 40 سال ان میں تھے، اس وقت کسی نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا، اب کیوں بدل رہا ہے؟ اب اخلاق اور کردار کیوں سنور رہا ہے؟ رسالت کی وجہ سے، رسالت کی وجہ سے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھی آپ نے، لیکن اب ذالک الکتاب، یہ کتاب پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں آپ، یتلو علیہم آیاتہ، یہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، پہلے نہیں سناتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے آپ کتاب سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ فرمایا ما کنت تدری ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کوئی بھی کتاب آپ اس سے پہلے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اسی لیے آپ کے اوصاف میں ایک وصف کیا ہے؟ امی، محمد النبی الامی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درود شریف پڑھا کرتے تھے، اس کے الفاظ یہ ہیں صحیح سند کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، جس نے ان پڑھوں میں رسول بنایا، بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے کسی استاد کے سامنے زانو طے نہیں کیے، اللہ ذوالجلال نے جبرائیل کے ذریعے براہ راست بواسطہ جبرائیل اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے۔ کوئی انسان نبی علیہ السلام کا استاد نہیں ہے، آپ اس اعتبار سے امی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب ہے کیا۔ 40 سال گزر گئے، آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتاب ہے کیا۔
ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا، اس کی کتنی شاخیں ہیں، لیکن جب رسول بنایا تو کیا فرمایا؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ، وہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اب یہ 70 سے اوپر شاخیں کب بتلائی جا رہی ہیں؟ رسالت کے بعد، نبوت کے بعد۔ لیکن پہلے کیا تھا؟ فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، لیکن یہ نور ہے، یہ ہدایت ایک نور ہے، اور نور جس کے دل میں چاہتے ہیں وہ اڈیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور سب سے پہلے یہ اڈیلا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ نے پھر وہ امت کو پڑھ پڑھ کے سنایا۔ یہ کب سنایا؟ میرا سوال یہی ہے، 40 سال کے بعد سنایا، 40 سال سے پہلے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں بھی آپ کا تذکرہ فرمایا، احسان کے اعتبار سے ہو یا رسالت کے اعتبار سے ہو، وہ آپ کی بعثت کے لحاظ سے کیا ہے، آپ کی تخلیق کے اعتبار سے نہیں کیا۔ آپ ہی کا نہیں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ 4 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی کسی نبی کی تخلیق کا اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ذکر ہی نہیں کیا۔ اور ان 4 کا ذکر بھی اس لیے ہے، کہ ان کی پرورش اور ان کی پیدائش ایک معجزانہ حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا مسئلہ اصل رسالت اور بعثت کا ہے، ہمارا مسئلہ اصل ولادت اور پیدائش کا نہیں ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ولادت اور پیدائش کا مسئلہ بنا دیا، ہم نے اس کو ولادت اور پیدائش کا مسئلہ بنا دیا، اور امت کے اندر تفریق پیدا کر دی، امت کے اندر تفریق پیدا کر دی، اور تفریق بھی بڑے ہی خطرناک الفاظ میں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیانتداری سے غور کرنا چاہیے۔ آج سے چند سال پہلے آپ مجھے بتلائیں، سوچیں، آج سے چند سال پہلے کبھی کسی بینر میں، کسی اشتہار میں نبی علیہ السلام کے عرس کا تذکرہ ہوتا تھا؟ اب چند سالوں سے جناب نبی علیہ السلام کے عرس کا بھی بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں؟ یہ اس لیے یاروں کو سمجھ آئی، ہم پاکستان میں کوئی ڈھیری چھوڑتے نہیں جہاں عرس نہیں مناتے، پاکستان میں کوئی ڈھیری چھوڑتے نہیں جس کا عرس نہ مناتے ہو، تو سید کائنات کا عرس کیوں نہیں؟ یاروں نے آپ کا عرس بھی بنا لیا۔ بات سمجھے؟ پہلے آج سے 10-15 سال سے پہلے اس کا کوئی تصور، کوئی ثبوت، صحابہ کرام کی بات تو دور کی ہے، تابعین، اتباع اور ائمہ کی بات تو بہت دور کی ہے، ابھی آپ کے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ چند سال پہلے تک نبی علیہ السلام کے عرس کی کوئی تفسیر، کوئی جلسہ عرس کے حوالے سے، کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی بینر وہ وجود میں نہ تھا۔ اب عرس بھی ہے۔ اسی طرح یار لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے تو نبی علیہ السلام کہیں افضل ہے اور اعلیٰ ہے، آپ کا میلاد کیوں نہیں؟ یہ سب دیکھا دیکھی ہو رہی ہے، یہ سب دیکھا دیکھی ہو رہی ہے۔ پہلے یہ 12 وفات تھی، میلاد تھا ہی نہیں۔ آپ بزرگوں سے پوچھ لیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لیں، پہلے سرے سے 12 میلاد تھی ہی نہیں، پہلے 12 وفات تھی۔ پہلے میلاد کا کچھ حافظے پر زور دو، پہلے میلاد میں کیا ہوتا تھا؟ ایک جلسہ ہوتا تھا، تقریریں ہوتی تھی۔ یہ ہمارے ملک صاحب سن رسیدہ ہے، کیوں جی اسی طرح تھا یا کچھ اور تھا؟ جلوس نہیں تھا، صرف جلسہ تھا۔ ہم سکول میں بھی پڑھتے تھے، صرف جلسہ ہوتا تھا۔
فیصلہ آباد میں آئے، یہاں بھی صرف جلسہ دھوبی گھاٹ میں سرکاری اہتمام کے تحت دیکھا ہے ہم نے، جلوس نہیں ہوتا تھا، لیکن یار لوگوں نے جلوس شروع کر دیا۔ اب جلوس کے بعد کیا ہے؟ اب 11-12 کا جلوس نہیں رہا، بلکہ اس سے بھی آگے، جہاں تک ہم سے پہنچا گیا ہم پہنچ گئے، جہاں تک کسی کا دل آیا ہم نے وہاں تک اس کو پہنچا دیا۔ کوئی بات کہنے کی نہیں جو ہم کہیں، سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو امت کے مابین ایسی تفریق کا ذریعہ بنا دیا، اور یہاں تک کہنے والوں نے کہہ دیا کہ شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر یہی معیار ہے تو آج سے 50 سال پہلے کون تھا، کیا تھا؟ صحابہ کرام کی بات تو چھوڑیں، اور اپنے ہی بر صغیر کو دیکھ لو، وہاں کون تھے جو یہ جلوس، اور یہ جلوس کے ساتھ جناب اب تو کیا ہے، لیلۃ المیلاد بھی ہے، سمجھ گیا ہے، لیلۃ القدر کے مقابلے میں لیلۃ المیلاد بھی ہے۔ اب عیدین کی قدر نہیں، عید میلاد کی قدر ہے۔ پہلے صرف میلاد تھا، اب جشن میلاد ہے۔ میلاد اور جشن میلاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، میلاد اور جشن میلاد میں فرق ہے۔ آج جشن ہے، میلاد نہیں۔ اور پھر قربانی کی طرح اس پر بکرے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، اور عید کے دن کی طرح 2 رکعتیں بھی پڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ امت کہاں تک پہنچے گی؟ کہاں جا کے رکیں گے؟ رکیں گے کیوں؟ جب ایک چیز پیدا ہی ہم نے کی ہے تو جو دل میں آیا اس کو اختیار کریں گے۔ وہ عیدین کی شکلیں، صورتیں ایمانداری سے سوچو، جو احادیث پاک میں ہیں وہی آج ہیں یا اس میں کوئی اضافہ ہے؟ جو تفصیل عیدین کی حدیث پاک میں ہے، صحابہ اور نبی علیہ السلام کے عمل و کردار میں بیان ہوئی ہے، وہی آج ہے یا کچھ اور ہے؟ وہی آج۔ لیکن یہ ٹھہرنے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ یہ ہر سال نیا ایک کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سرکار سے آئی ہی نہیں، یہ وہاں سے رہنمائی ہوئی ہی نہیں، وہاں سے ہدایت اس کے بارے میں ہوئی ہی نہیں۔ اس لیے جب منمانی کی بات ہے تو مجھے یہ بھی پسند آیا، یہ بھی پسند آیا، میں نے وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا۔ یہ پسندیدگی کی بات ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، وہ دین جو نبی علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمایا تھا، اور جو دین اللہ ذوالجلال نے کامل اور مکمل اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر فرمایا تھا، اللہ ہمیں اس کی توفیق، تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔